یہی تو اللہ کی شان ہے۔ اللہ کی قدرت کے بارے میں غور تو کریں، اللہ کی قدرت کو پہچانے تو صحیح کہ اللہ کیسا ہے، اللہ نے دنیا کیسی بنائی ہے، اور اللہ کی قدرت کیسی، اللہ کی شان کیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مضبوط آسمان بنایا، روشنی کے لیے اس میں چاند، سورج، چمکدار ستارے بنائے، اور اسی نے بغیر سہارے کے اس کو زمین پر گرنے سے روکے رکھا۔ کس نے روکے رکھا؟ اللہ نے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کی طاقت تو دیکھو، اللہ کی طاقت کیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مضبوط آسمان بنایا، روشنی کے لیے اس میں چاند، سورج، چمکدار ستارے بنائے، اور اس نے بغیر سہارے کے اس کو زمین پر گرنے سے روکے رکھا۔ جبکہ انسان ہلکی سی چیز کو بھی بغیر سہارے کے روک نہیں سکتا، مگر اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال سے آسمان کو بغیر ستون کے روک کر اپنی قدرت کا زبردست اظہار کیا۔ ہاں، یہ اللہ کی شان، اللہ نے کیسی قدرت کا اظہار کیا ہے۔ کوئی کر سکتا ہے دنیا میں؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ دنیا میں انسان جنت کوئی مخلوق کر ہی نہیں سکتی۔ انسان یہ تو کر سکتا ہے کہ یہ پہاڑوں کو تراشنا، یہ نئی نئی بلڈنگیں بنانا، یہ نئے نئے کام کر کے دکھا دینا، لیکن یہ دنیا ہی میں موجود رہتے ہوئے انہی کو چیزوں کو سجا کر دکھانا، انہی کی چیزوں کو حاجت میں لے کر اپنا کام بنا کر دکھانا۔ ہاں، یہ انسان انہی کو کر سکتا ہے جو موجود ہے، لیکن میرے رب نے، ہمارے اللہ نے وہ کر کر دکھایا جو کوئی نہیں کر سکتا۔ آسمان کوئی بنا سکتا ہے؟ یہ چاند سورج کوئی بنا سکتا ہے؟ یہ چمکدار ستارے کوئی بنا سکتا ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ اور ان کو ہزاروں کتنی مدت سے ان کو بغیر سہارے کے روک کر دکھایا۔ اللہ نے اپنی زبردست قدرت کا اظہار کیا اور لوگوں کو اس میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، کیا وہ نہیں دیکھتے؟ اللہ کہتا ہے، کیا وہ نہیں دیکھتے آسمان کو بغیر ستون کے کیسے بلند کیا گیا ہے؟ ہاں، یہ انسان کو اپنا ایمان تازہ کرنے کے لیے بہت بڑی عبرت کی چیز ہے، بہت بڑی عبرت کی چیز۔ ارے غور تو کرو کہ اللہ کیسا اللہ ہے، اللہ نے کیسی کیسی چیزوں کو بنایا۔ ہاں، اور پھر ہم اپنے اللہ پر ایمان نہ لائیں، پھر ہم اپنے اللہ کو نہ پہچانیں۔ میرے بھائیوں، اپنے اللہ کو مانو، اپنے اللہ کی مانو، اپنے اللہ کے حکم پر زندگی بتاؤ، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا، جب تک کوئی بندہ ان 4 باتوں پر ایمان نہ لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک کوئی بندہ ان 4 باتوں پر ایمان نہ لائے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ہم سب مسلمان ہیں نا، اللہ کو ماننے والے ہیں نا، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، تو ان باتوں پر غور دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جب تک کوئی بندہ ان 4 باتوں پر ایمان نہ لائے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ وہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ کون سی وہ 4 بات؟ نمبر 1، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، نمبر 1، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور نمبر 2، اس کی بھی گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ ہاں، اور نمبر 3، مرنے اور پھر دوبارہ زندہ ہونے کا یقین رکھے، اور نمبر 4، تقدیر پر ایمان لائے۔ تقدیر پر ایمان لائے تو میرے بھائیوں، ہم جب ان چیزوں کو نہیں اپنائیں گے تو ہم ایمان والے کہاں سے ہو جائیں گے؟ ہم اللہ پر یقین نہیں رکھیں گے، کلمہ نہیں پڑھیں گے تو ہمارا ایمان کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اللہ کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ ہم اللہ کے حکموں پر زندگی بتائیں، اس کلمے کو قبول کر کر جس کو ہمارے نبی لے کر آئے، جس کے ہمارے نبی نے دعوت دی، جس کے ذریعے ہر انسان کامیاب ہوتا ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی کی باتوں کو مانیں، اللہ کے حکموں کو پہچانیں، اللہ کی طاقت کو جانیں، اور نبی کی سنتوں کو پہچانیں، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی، یعنی اس پر عمل کیا، تو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، ہم کو چاہیے اللہ کی طاقت کو پہچانیں، اللہ کی قدرت کو پہچانیں، اور جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان باتوں کو پہچانیں، اور اپنے نبی کی سنتوں کو پہچانیں، اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کریں، اپنے نبی کی سنتوں کو پہچان کر ان کو اپنائیں کہ کیا کیا سنتیں ہیں۔ آج دنیا میں کیسے وقت گزار رہے ہیں؟
ہم ایمان والے ہوتے ساتھ کیسا وقت گزار رہے ہیں۔ ارے ہمارے نبی کی زندگی تو سنو، زندگی تو پڑھو، دیکھو تو صحیح ہمارے نبی نے کیسے زندگی گزاری ہے، کیسا وقت گزارا ہے۔ کبھی غور کیا ہے؟ آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو کسی کے دل کو تکلیف پہنچے، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ آپ نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا، بس اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لانا آپ کا یہ مقصد تھا۔ کیسے ہی بھٹکے ہوئے لوگوں کو، گمراہ لوگوں کو، اللہ سے دور بندوں کو اللہ کی طرف لے کر آنا ہے، ان سب کو کامیاب کرانا ہے۔ آپ کا یہی مقصد تھا۔ آپ کو تکلیفیں دی جاتی تھی لیکن آپ برداشت کرتے تھے۔ کبھی غور کیا ہے؟ سوچو تو صحیح ان باتوں کے بارے میں۔ آج ہم اپنے آپ کو نبی کا امتی کہتے ہیں، ایمان والا کہتے ہیں، اللہ کا بندہ کہتے ہیں، حالانکہ ہیں اللہ کے بندے ہیں، لیکن میرے بھائیو اللہ کے بندوں کا کام کیا ہے؟ اللہ کیا حکم دیتا ہے یہ تو پہچانو۔ نبی کیسے زندگی بتا کر گئے؟ نبی، وہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے زندگی بتا کر گئے؟ ایسی ایسی باتیں ہمیں بتا کر بھی گئے کہ ہمیں زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے، کس طریقے سے بتانی ہے، اپنی زندگی کا مقصد کیا رکھنا ہے، کتنی بتا کر گئے۔ آج ہمارے حال دیکھو، ہم سے ہمارے پڑوسی محفوظ نہیں ہیں، ہمارے پڑوسی وہی محفوظ نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، پڑوسیوں کو ستانے والے ایک بات دھیان سے سننے، ایک بات ہمارے نبی نے کیا فرمایا پڑوسی کو ستانے والوں کے لیے، سمجھ رہے ہو؟ جو پڑوسی کو ستاتے ہیں، جن کے پڑوسی ان سے محفوظ نہ ہوں، جو پڑوسیوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کے پڑوسی ان سے خوش نہ ہو، راضی نہ ہو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا جس کے ظلم و ستم سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں، جس کے ظلم و ستم سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ ہم سب کے نبی نے فرمایا۔ میرے بھائیوں، ان چیزوں سے بچو، ان چیزوں سے بچو جو جنت سے دور کر دیں، جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، جو اللہ کے نبی کی ناراضگی کا سبب بنے۔ ہاں، ایسے کام نہ کریں کہ جب ہم اس دنیا کو خیر بات کہہ کر اپنے رب سے ملاقات کریں، اپنے نبی سے ملاقات کریں، اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو وہ ہم سے ناراض ہوں۔ ایسی زندگیاں نہ گزاریں کہ وہ ہم سے ناراض ہوں، ایسی زندگی گزاریں وہ بھی راضی ہوں اور ہم بھی راضی ہوں۔ اس دنیا میں ایسے وقت گزاریں ہم بھی راضی ہوں، ہمارے پڑوسی بھی خوش ہوں۔ اللہ کی قسم، سب کی خوشی میں ہی اپنی خوشی ہے۔ حقیقت میں اگر ہم سے ہماری فیملی خوش ہے تو دل کو کتنی راحت ہوتی ہے، کتنا اطمینان ہوتا ہے۔ اپنے پڑوسی کو خوش تو کر دیکھو، خوش رکھ کر تو دیکھو، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ ہاں، محبت کرو، پیار کرو، ان کو ان چیزوں کے بارے میں بتاؤ جو اللہ کے حکم ہے، اور خود بھی ان پر عمل کرو، اور اپنی زندگی میں حرام حلال کو پہچانو کہ کیا چیز حرام ہے اور کیا چیز حلال ہے۔ یعنی کہ زندگی بتا رہے ہیں تو بس چلی رہی ہے، جیسے بھی کٹ رہی ہے۔ زندگی گزارنا مقصد نہیں ہے، اس کو کس طریقے سے بتانا ہے یہ مقصد ہے، کہ اس میں رہتے ہوئے کیسے کامیاب ہونا ہے یہ مقصد ہے۔ میرے بھائیوں دیکھو تو صحیح، آج ہماری عمریں اتنی ہو گئی ہیں کہ ہمیں حرام اور حلال کی پتہ نہیں ہے، حرام اور حلال کے بارے میں کوئی سمجھ ہی نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، ان قریب ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں آدمی کو یہ بھی پرواہ نہ رہے گی کہ مال حرام ہے یا حلال ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، ان قریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں آدمی کو یہ بھی پرواہ نہ رہے گی کہ مال حرام ہے یا حلال ہے۔ تو میرے بھائیو، ان چیزوں پہ غور دو، ان چیزوں پہ غور دو، ان چیزوں سے بچو جو حرام ہے، جن کو اللہ نے منع کیا ہے۔ حلال کو پہچانو، حرام سے دور رہو، حلال کو پہچانو، حرام سے دور رہو۔ ہاں، ہر ایسی پریشانی سے دور رہو، ایسی مصیبت سے دور رہو جو کل جہنم کے قریب کر دے، جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، جو اللہ کے نبی کی ناراضگی کا سبب بنے۔ کل ایسے ہم وہاں پکڑے نہ جائیں، ایسے وہاں کھڑے نہ ہو کہ ہم ناکاموں میں ہماری گنتی ہو، کہ ہماری گنتی ناکاموں میں ہو، کہ ہماری گنتی ناکامیاب لوگوں میں ہو، کہ یہ لوگ کامیاب نہیں ہیں، ناکام ہیں، اور ہمیں جنت سے محروم کر دیا جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ان چیزوں سے بچو، ان چیزوں سے دور رہو، ہر اس چیز سے دور ہو جاؤ جس کو اللہ نے منع کیا ہے، جس کو اللہ نے منع کیا ہے، چھوڑ دو ان چیزوں کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ آدمی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا جس کے ظلم و ستم سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں۔ تو میرے بھائیو، جو یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے تو پھر ہم کیوں ایسے کام کرتے ہیں کہ پھر اللہ کے بندوں کو رسوا کرنا،
ان کے دلوں کو ٹھیس پہنچانا، ان کے دل دکھانا، ان پر ظلم کرنا، پھر کیوں ایسے کام کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، ان چیزوں سے بچو، ان کاموں سے بچو، اور اپنی زندگی کا مقصد اللہ کو بناؤ، اللہ کو بناؤ، اللہ کو بناؤ۔ اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کرو، اللہ کو پہچانو، اللہ کی مانو، اور اللہ کے حکموں پر اپنی زندگی بتاؤ۔ دنیا بڑی مختصر ہے، کس کے لیے کر رہے ہو؟ اپنے اللہ کو تو دیکھو، اس کی کیسی شان ہے، کیسی قدرت ہے۔ ہاں، ہمیں اپنی زندگی میں کن کن چیزوں کو پہچاننا ہے، اس پر غور دیں کہ ہم سب ایمان والے ہیں، ایمان والے، اور ہم اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے، اس پر غور دینی بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس چیز کو پہچانتے ہوئے اپنی زندگی گزارو کہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا، اللہ نے کیا فرمایا، اور ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے، ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے اور ہمیں کیسی گزارنی چاہیے۔ سمجھتے ہو؟ ہاں، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو، لوگوں پر ظلم کرنے سے بچو، حرام چیز سے بچو، حلال کو اپناؤ، حلال کو پہچانو، حلال کی طرف جاؤ، اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کرتے ہو اپنی زندگی بتاؤ۔ ہاں، جو اللہ نے دیا ہے اس میں خوش رہو، اور اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہو اپنی زندگی بتاتے چلو۔